والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق إلينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أخيه يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 87 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 102 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور بقیہ تمام بھائیوں کو یہ کہا کہ تم لوٹ جاؤ کیونکہ ان پر چوری کا الزام تھا. اس تدبیر سے انہوں نے اپنے بھائی کو روکا. سارے بھائی واپس چلے گئے والد کے پاس جا کر میرے راستے میں ان کو اس بات کا احساس تو ہو چکا تھا کہ ہم 2 مرتبہ اپنے والد سے جو ہے وہ وعدہ خلافی کر چکے ہیں. وہ وہاں گئے, انہوں نے جا کر اپنے والد سے اس حوالے سے بات کرنا چاہی. والد نے یقین کرنے سے انکار کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر انہیں یہ کہا تم لوگ سب جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا
یعقوب علیہ السلام کی طرف سے یہ وہ تدبیر تھی کہ جس کے بعد یہ خاندان دوبارہ سے پھلے گا پھولے گا. اللہ نے فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. وہ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, تھوڑی بہت پونجی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, آپ ہم پہ مہربانی کریں, ہم پر صدقہ کریں, ہمیں وزن پورا دیں. بے شک اللہ جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا بہترین بدلہ دیتا ہے. ان کے پاس مال و متاع ختم ہو چکی تھی. ان کے لیے سب سے پہلی چیز اناج تھا جس سے وہ زندگی بسر کرتے. وہ اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی بھائی کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر یوسف علیہ السلام نرم پڑ گئے, یعنی کہ چاہتے تو وہ مزید انہیں اور نصیحت دلا سکتے, لیکن اسی جگہ پر یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذن تم جاہلون. تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کیا, جبکہ تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. یعنی کہ صرف وہ ایک بات, ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب گھر والوں سے مراد کون ہے اصل میں؟ والدہ والے. یوسف علیہ السلام نے کسی چیز کا خیال نہیں کرا, اپنے والدین کا خیال کیا اور فوراً ہی جو ہے وہ ان کو نصیحت دی, فوراً ہی انہیں پکڑا. تم نے نادانی کے اندر, تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمیں وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہم یہ پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے. آج کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو جملے کے معنی یہ بنتے ہیں. میں نے پچھلے دونوں درسوں میں آپ کو توجہ دلائی تھی, ان کا سکہ تو وہاں چلتا نہیں ہے, ان کی کرنسی تو وہاں ڈی ویلیو ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہی وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لے کر آئے فاوفی لنا الکیل, ہمیں اناج پورا دے دیں, ہمیں وزن پورا دے دیں, وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کریں. اسی سے ایک اور نقطہ سمجھیں, وتصدق علینا, وہ نبی کے گھر سے آئے, شریعت کو جانتے ہیں. وہ نبی کے گھر سے آئے, شریعت کو جانتے ہیں, سامنے جو کھڑا ہے وہ خود نبی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کریں. تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ ہے کس کے لیے؟ بھکاری کے لیے. او بھائی میں نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں بتایا, اللہ کی قسم اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس ایک آیت سے پورا نظام اسلام کا بنتا ہے. اس ایک آیت سے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو نظام ہے یہ اس ایک آیت سے بنتا ہے. اور ہماری بدبختی بدقسمتی دیکھو آپ, پیسے پڑھائی نہیں جاتی. میٹرک کے اندر یہ سورہ توبہ تھی, نکال دی گئی. روایتی خطبات اور دروس ہمارے چلتے ہیں. حرام ہے کہ کبھی ہمیں یہ آیت سمجھا دی جائے. ہمیں تو خیر بہت ساری دیگر بھی چیزیں نہیں سمجھائی جاتی ہیں, تو اپنی جگہ ایک بات. وتصدق علینا میں یہ 8 بھائی ہیں, 8 تاجر ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اپنے پس منظر میں یہ چرواہے ہیں, اگر کما کے پونجی لائے نا اپنے ساتھ اناج خریدنے کے لیے, اس کا مطلب یہ تاجر بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کریں. اس سے پتہ یہ لگا کہ صدقہ بھکاریوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. انما الصدقات للفقراء, صدقات غریب مسلمانوں کا حق. غریب مسلمانوں سے مراد یہ ہے, سمجھے ذرا اس بات کو,
ایک علاقے میں یعنی کہ ہمارے دینی جغرافیائی اعتبار سے 40 گھرانوں کا ایک محلہ ہوتا ہے. کتنے گھرانوں کا؟ 40 گھرانوں کا ایک محلہ ہوتا ہے. اب اگر 40 گھرانوں میں سے 39 گھرانوں میں اے سی لگا ہوا ہے اور 40ویں میں اے سی نہیں لگا ہوا تو یہ اس محلے کا غریب آدمی ہے. 40 گھرانوں میں سے اگر 39 گھرانوں میں سواری موجود ہے، بائک ہو یا کار ہو، اور اس 40ویں مکان میں سواری نہیں ہے تو یہ اس علاقے کا غریب آدمی ہے. اگر 39 افراد 2 وقت کھانا کھاتے ہیں اور یہ 40واں جو گھر ہے یہ 1 وقت کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر کے، غریب آدمی یہ ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صدقہ یعنی کہ مجھ سمیت 39 گھرانے جب وہ صدقہ نکالیں گے وہ جائے گا کس کو؟ وہ اصل میں 5000 ہم اپنی بیوہ پھوپھی کو دیتے ہیں، 2000 ہم وہاں دیتے ہیں، 3000 ہم مسجد میں دیتے ہیں، 4000 ہم مدرسے میں دیتے ہیں، 2000 ہم فلاں جگہ دیتے ہیں. کچھ سمجھے ہیں بات کا مطلب یہ ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کیجیے. اللہ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی کہ آپ دیکھیں جو مصارف ہیں، غریب مسلمان، محتاج مسلمان، مسافر جو لٹ گیا ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کی فلاح و بہبود کے لیے، جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتے ہیں ان کے لیے، اور یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں مزے کی بات، غریب ہمارے پاس ہیں، محتاج ہمارے پاس ہیں، سب مطلب آپ دیکھیں آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے ہم مجبور ہیں. ہم پیسہ لے آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ رستے میں لٹ نہ جائیں. یہ شک آج بھی قائم ہے ہم پر. نئے ہمارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نئے لوگ ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں ایک ٹکے برابر میں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہوگا تو ان کا معاملات کیسے چل رہے ہوں گے. قرضوں کے بوجھ تلے ہمارا ہر دوسرا آدمی دبا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں ہونے والے سارے کام اپنی جگہ ہیں، جن کے لیے چندے ہوتے ہیں. اور ہمارے بے گناہ قیدی اندرونی اور بیرونی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سارے مصارف آج موجود ہیں، لیکن ہماری بدبختی دیکھو ابھی تک مسجد کا وضو خانہ بن رہا ہے، ابھی تک اوپر کی منزل ڈل رہی ہے. سارے مصارف موجود ہونے کیا ہوا بھائی؟ وہ ہم اپنی زکات پورے سال میں نکالتے ہیں، وہ ہم بھیگ دیتے ہیں نا، وہ ہم لکھتے جاتے ہیں پورے سال کا، پھر حساب کر لیتا ہوں. اندازہ کرو میرے اوپر تو زکات بنتی نہیں، کیوں؟ 7.5 تولہ والے پر ہے نا. آ رہی ہے کچھ سمجھ میں بات ہے؟ یعنی کہ اول تو پہلے تو اپنی جان ہی چھڑا لینی ہے، پھر اگر مثال ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ نہیں وہ ہے تو صحیح، پھر دینا اپنے انداز سے، پھر جو شریعت نے بتایا انہیں دینا. پھر وہ یہ بھی ہے کہ مطلب یار وہ ٹھیک ہے آپ جو کریں اس میں ہمارا نام تو نہیں ہوگا. ڈرامے بازی بھی وہ والی کرنی ہے جس میں 4 بندے دیکھیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور سنو آگے وہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. کون کھڑا ہے سامنے؟ سامنے کون ہے؟ سامنے نبی کھڑا ہے ان کے. انہیں تو غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے کھڑا ہے کون، لیکن وہ اپنے طور پر بھی بات کریں، آپ صدقہ کریں اللہ آپ کو اجر دے گا، اسے بتا رہے. وہ ان کا پورا ملک خرید سکتا ہے اس وقت اس کیفیت میں. وہ اس وقت اس کیفیت میں وہ آدمی اس کو کہہ رہے صدقہ کرو اللہ تمہیں اجر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 4 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. مسیح دجال کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، اور قرض سے. کس سے؟ آپ اندازہ تو کریں کہ وہ یعنی کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں انتم شر مکانا، تم اس وقت بہت بری کیفیت میں.
یوسف علیہ السلام پہلے بھی انہیں اپنے اسٹیٹس پہ کھڑے ہو گئے انہیں بول چکے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا یہ اور اس کا بھائی دونوں چور ہیں، اس نے چوری کی تو کیا وہ بھی ایسے ہی تھا. تو یوسف علیہ السلام نے جوابی کارروائی کرنے کی بجائے سیدھا سا اس وقت کیا بولا تھا، انتم شر مکان، کہ تم اس وقت اس کیفیت میں ہو رہے، بہت بری کیفیت میں ہو تم اس وقت، کہ تم کسی اور پہ الزام لگاؤ. اب آج بھی دیکھیں آپ، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، آپ صدقہ کریں بے شک کہ اللہ صدقہ کرے. یوسف علیہ السلام تم اپنے آپ کو دیکھ لو صحیح، تم مجھے سمجھاؤ گے. اسی سے یہ بات سمجھیں دو نقطے. دیکھو یہ ہمارا یہ سسٹم ہے پورا، غریب جو ہے نا، غریب ہوتے ہوئے کو ہونے نہیں دیں گے، جو غریب ہو گیا ہوگا اسے متوسط بنائیں گے. یہ نظام، یہ ہمارا نظام کیا ہے، جو ہونے جا رہا ہے اسے ہونے نہیں دیں گے، اور جو ہو چکا تھا اسے متوسط طبقے میں لے کر آئیں گے، غربت کی لکیر سے باہر نکالیں گے. یہ ہمارا نظام ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ مال جس فارم کے اندر بھی ہے، جس شکل کے اندر بھی ہے، مال کو سب سے یعنی لیا جاتا ہے، اور پھر جو یہ یعنی مصارف ہیں جن پر یہ مال خرچ ہوگا، ان مصارف میں دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت شرع ہم پر کس مصرف کی سب سے بڑی ہوئی ہے. اس مصرف پر وہ پیسہ خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، اس طرح فیصد وائز. مثال کے طور پہ ہمارے پاس آیا 100% کو اگر ہم 5% پہ جب خرچ کریں اس طبقے کے، تو 5% اگلے سال کیا 100% کی جگہ 105 پہ کھڑے ہوں گے؟ اگر ہاں تو پھر 5% پہ ہی خرچ ہوگا، بقیہ 95 کو چھوڑ دیا جائے گا. اگلے سال مزید 5% پہ، اور اگر ریونیو بڑا جنریٹ ہوا ہے تو اگلے سال 10% پہ، 15% پہ، 25% پہ. نتیجتاً 4 سے 5 سال کے عرصے میں آپ کا وہ مصرف آپ کے ملک سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرض دار قرضوں کے بوجھ تلے دبے، وہ ختم ہو گئے. مثال ہے مال کی ہر ملک میں فراوانی ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر المومنین آپ کے لیے حوالہ بنتا ہے، آپ کو غیر ملکی بینکوں کی ٹرانزیکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے کراچی جائیں گے، کراچی میں آپ عاملین سے ملیں گے، میں پیسہ لا نہیں سکتا تھا، مجھے یہ ڈر تھا، کوئی مسئلہ نہیں. کتنا پیسہ ہے بات کے تو کہیں جا نہیں سکتا نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ پھر ایک مزید اگلا سال آیا، سارے غلام آزاد کرا لیے گئے. دنیا کے اندر کہیں بھی ہمارا کوئی بھی آدمی غلام نہیں ہے. ہم نے علاقے لیے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی، ہم نے اپنے لوگوں کو نکالا، ہم نے خیمہ بستیوں سے فلسطینیوں کو کھینچ لیا، ہم نے خیمہ بستیوں سے افغانیوں کو کھینچ لیا، ہم نے خیمہ بستیوں سے برمیوں کو کھینچ لیا، اور ہم نے ایک جگہ لے کے ان کو آباد کر دیا. سنی بھی ہے کبھی ایسی کوئی؟ یہ اسلام. کوئی ہمارا آدمی دنیا کے کسی بھی حصے میں قید و بند کی صحبتیں نہیں اٹھائے گا. اگلا مصرف، جتنے بھی یعنی اندھے، بہرے، پیروں سے محتاج، ہاتھوں سے محتاج، ہم نے ان کے لیے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال لگے، ہم نے ان کے لیے سسٹم بنا کر دینا ہے. نابینا کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہی سسٹم بنا کر دے دیا. جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ بنا دیا. جس کے پیر نہیں ہے وہ بیٹھ کر کیا کام کر سکتا ہے؟ اس کے لیے وہ سسٹم بنا دیا. جب ہم اس سے باہر آ گئے، آخر میں رہ گیا ہمارا غریب، جو کہ دنیا کے کسی معاشرے سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن ذرا آپ سمجھو اس بات، آپ سمجھو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غیر ملکی سفیر ایک شخص کو روکتا ہے اور کہتا ہے محل کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے محل تو آگے ہے. بولے مجھے لے چلو. تب میں کیسے لے آ سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم محل کے فرد ہو نا. اب اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو بادشاہ پہنتے ہیں، تو اس لیے اس نے کہا کہ تم ہو نا، محل کے آدمی ہو نا. اس نے کہا میں تو فقیر ہوں. بھائی میرے پیارے،
مال کی فراوانی دیکھو کہ غریب جو ہے نا وہ لباس پہنتا ہے جو ہمارے وزیر اور صدر پہنے پھر رہے ہیں. آپ سمجھیں ان کی اکنامیکل لیول کس درجے اوپر جا چکا تھا. اب ان کے پاس جو غریب ہے وہ ہمارے امیر سے کروڑ گنا بہتر ہے. اسی لیے تو میں نے مثال دی کہ 40 گھروں میں جس گھر میں وہ سے لگے غریب ہے آئندہ سال یہاں اے سی لگا ہونا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ جب اس طریقے سے ہم چلتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ آپ دیکھیں, آپ یعنی اس دور کے اندر بھائی ہمارے لوگ قلعوں میں رہتے تھے, آج رہنے کے لیے فلیٹ نہیں ہے. تو بھائی تو غریب کون سا؟ قلعوں میں رہ رہے ہو تم. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمہارے بچے قلعوں میں کھیلتے ہیں, ہمارے بچوں کو تو ایک آنگن نہیں ہے, ایک کوریڈور نہیں ہے پلازا کے اندر کھیلنے کے لیے. بتائیے, ان کا غریب ہمارے امیر سے اسٹیٹس میں اوپر تھا کیونکہ ان کا یہ سسٹم تھا. اب سمجھو ذرا بات کو, وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کریں. آپ کا ایک کروڑ پتی آدمی, حدیث میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آئے اور اللہ کے نام پہ تم سے مانگے, اسے دو. سمجھتے ہیں گھوڑے پہ سواری کا مطلب؟ اس زمانے پہ گھوڑے پہ سواری کا مطلب تھا, آج کے زمانے میں آپ کورونا میں بیٹھ کر آئے ہیں, 35 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں آپ اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پر میری مدد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو. عجیب لگتا ہے عجیب ہے نا, لیکن سمجھو ذرا اس بات کو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی کیا تھا, اوپر والا ہاتھ, یہ بن گیا ہے نیچے والا ہاتھ. اور کیا فرمایا ہے, اصول کیا بتایا ہے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کہ اوپر والا دینے والا ہے, نیچے والا, تو سب کو اوپر والا ہاتھ بنایا گیا ہے. سب کو کیا بنایا گیا ہے کہ کوشش کر کے اوپر والا ہاتھ بننا ہے, نیچے والا نہیں بننا ہے. اب وہ جب آیا نا سواری پہ بیٹھ گئے تو یہ کیا نیچے والا ہاتھ بننے جا رہا ہے. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, غریب کو غریب ہونے نہیں دیں گے اور غریب کو متوسط طبقے میں لائیں گے. وہ جو 100 بندے مل کے زکات نکالتے تھے, حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ تو 50 بندے رہ گئے. تو ایسے تو غربت کی شرح بڑھے گی نا. اب ہم نے پہلے ان 50 کو دوبارہ اسٹیبل کرنا ہے. جیسے یہ دوبارہ اسٹیبل ہو گئے, نتیجے میں یہ 100% جب خرچ کریں گے تو وہی 5%, 10%, 5%, 10% کر کے آپ اپنی ساری غریبی کو بدل دیں گے. وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کریں. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو. بھائی سن کے کسی کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو, اللہ رب العزت تم پر سے مصیبتوں کو ٹالے گا. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر, بھلے سے تجھے ایک آدھی کھجور صدقے میں دینی پڑ جائے. وہ صدقہ یہ بھی سمجھتے چلے نا, وہ صدقہ یہ نہیں ہے وہ اماں جی جو کر رہی ہوتی ہیں, یہ صدقہ نہیں ہے لو انڈا گھمایا پھینک دیا, یہ کالی مرغی لاؤ سے بغیر, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ ہندوانہ رسم سے آج ہمارا پورا پڑا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے مطلب سمجھے ذرا اس بات کو, یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو استطاعت دی ہے, جس کو آپ مستحق ان مصارف میں جانتے ہیں, جو مصارف میں نے بتایا آیت صدقات سورۃ توبہ والی, آپ ان مصارف میں سے جس کو جانتے ہیں آپ نے اس مال کو اس کو دے دینا اور اسے لے لینا. آپ نے اسے دے دینا ہے اور اس کو لے لینا. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں بولتے ہیں مطلب ہم اس کیفیت میں نہیں ہے صدقہ دینے والی, جبکہ آپ سمجھیں آپ صدقہ دینے والی کیفیت میں ہیں. میں نے آپ کو بتایا طریقہ. آپ کا غریب کون ہے, جیسی ڈھونڈنا شروع کریں گے خود کو امیر پائیں گے. ہم جب خود سے غریب کو ڈھونڈنے نکلیں گے نا, اللہ کی قسم خود کو کیا پائیں گے, ہم امیر ہیں. اور پھر خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا نکالنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھو نا بیماری کے ایام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے
میں نے آپ کے لیے انگور کا گچھا منگوایا، کیا آپ کھائیں گے؟ ابھی خادمہ لے کر دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پہ آواز لگا دی، اللہ کا نام پہ مدد کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو کہا اس کو دے دے، جو اٹھا اس کو دے دے دیا۔ حضرت عائشہ نے اس کو چپکے سے بلایا اور پھر پیسے دے کے کہا جا لے کر آ جائے ایک گچھا خرید۔ وہ گئی، پھر لے آئی، رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عائشہ وہ پیش کرتی، پھر دروازے پہ کسی نے آواز لگا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ اس کو دے دیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے آئے گا تو خرچ کریں گے، آئے گا ہی نہیں، آ گیا ہے خرچ کرو، اللہ اور دے گا۔ دیکھو نا، دنیاوی مثال لے لو بھائی، عرب خطہ ہمارے لیے دلیل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے اور اللہ اتنا ہی انہیں دیتا ہی رہتا ہے، رکتا ان کا معاملہ رکتا ہی نہیں۔ کبھی پیٹرول نکل رہا ہے، کبھی سونے کی کان نکل آئی، کبھی موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا، اور 12 مہینے کے پھل الگ پہنچ رہے ہیں ان کے پاس، دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اس کو، یہ جو ہمارا پیسہ ہے یہ ہم نے، بھائی سنو، دو قسم کے بھکاری آپ کو بتاؤں۔ ایک بھکاری بیچارہ غریب کو ہے، وہ آیا جو مانگنے کے لیے، ایک تو وہ بھکاری، اس کو نہیں دینا چاہیے پیسہ، اس کو بھی نہیں دینا چاہیے پیسہ، سنو ذرا بات۔ اور ایک بھکاری ہے وہ بینک والے، وہی بھکاری، اس کا سب پیسہ اکٹھا کر کے 25-22 خاندان والے، ہم تو ان کو بولتے ہیں یہ ہیں پہلے 22 خاندان والے۔ سنو ذرا بات، غور طلب نقطہ ہے، وہ پیسہ ان کو آپ نے دے دیا، آپ نے اکاؤنٹ کھولا، اکاؤنٹ کے نیچے جو شکل لکھی بھی ہوتی ہے نا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو جب آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اس میں کنڈیشن یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، یعنی کہ قدرتی آفت کے نتیجے میں، بینک جو ہے وہ آپ کا 1 روپیہ بھی نہ دینے کا مجاز ہے۔ بینک 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، ختم۔ ہم نے تھوڑی کیا ہے، زلزلہ ہم تھوڑی لائے تھے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں نے کیا کرا کہ میرے پاس جو فالتو پیسہ ہے میں نے اٹھا کے بینک میں ڈال دیا گا، 5 سال بعد اس کا سود کھاؤں گا، یا ماہانہ سود آئے گا، یا فلاں ہوگا، یا یہ گھر سے لٹ نہ جائے، چلو میں بینک میں ڈال دیتا ہوں۔ سنو ذرا بات، اس سے کروڑ درجے بہتر یہ تھا کہ میں اپنے اس پیسے کو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتا، لگاؤ اور اپنے نصیب کے مطابق بڑھاؤ، فائدہ اور نقصان دونوں کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف۔ میرے پاس پڑے پڑے بھی آ سکتا تھا، تیرے پاس جا کر بھی آ سکتا ہے، میرے پاس پڑے پڑے بھی آ سکتا تھا، تیرے پاس جا کر بھی آ سکتا ہے، اور مجھے یہ رکھے رکھے بھی فائدہ دے سکتے تھے، اور تیرے پاس جا کر بھی دے سکتے ہیں۔ پیسہ مارکیٹ میں ان ہو جاتا ہے، پیسہ مارکیٹ میں ان ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بھی بینک میں رکھوا دیا، میں نے بھی بینک میں رکھوا دیا، اس نے بھی بینک میں رکھوا دیا، اس نے بھی بینک میں رکھوا دیا، اس نے بھی پلاٹ خرید لیے، اس نے بھی پلاٹ خرید لیے، اس نے بھی بنگلے خرید لیے، اس نے بھی فلیٹ خرید لیے، اس نے بھی سونا خرید لیا، اس نے بھی سونا خریدا، سارا پیسہ چند لوگوں کی جیب میں چلا گیا۔ بازار میں پیسہ ہے، بازار میں پیسہ نہیں تو کاروبار کہاں سے ہوگا؟ جب بازار میں پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، تو غربت وزیر اعظم لایا ہے، یا غربت کوئی صوبائی اختیارات تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ اب نہیں بھائی، غربت کے پیچھے جو بہت سارے حقائق ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے، ہم اپنے دین کا جو کاروباری طریقہ ہے اسے ہی بھول گئے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کریں۔ وہ آدمی جو اس وقت کسی لائق نہیں ہے اس کو لائق بنانے کی کوشش کرے تو کل کو کیا ہوگا؟ پیسہ بازار میں پھیلے گا، بازار میں پیسہ پھیلے گا، پیسہ یوں گھومتا ہے، یہ کسی ایک جگہ رہتا نہیں ہے، اگر بازار میں آ جائے نا تو یہ گھومتا ہے۔ تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب وہ دیکھو بدلہ، آپ کا وہ پیسہ جو نکلا وہ ڈبل ٹبل ہو کر آپ تک ہی پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کی فائدہ۔
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. آپ اخلاق دیکھیں، آپ ادب دیکھیں، آپ طریقہ و سلیقہ دیکھیں. یوسف علیہ السلام جس اسٹیٹس پہ اس وقت ہیں، یوسف علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہیں نا، یقین کریں اگر وہ اپنے خادموں کو حکم دیں تو خادم ان کو ایسی جگہ غائب کر کے آئے کہ ان کو پوری دنیا بھی تلاش کرے نا. کنویں میں پھینکا تھا نا، ایسی جگہ پھینک کر آئیں گے کہ ڈھونڈ کے نکالنے والا بھی نکال پائے گا. حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ نادانی میں کیا کیا تھا؟ دیکھو یہ اخلاق. جس جگہ وہ آ کے کھڑے ہو گئے وہ اس جگہ کے لیے خود بتا رہے ہیں کہ قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. ایک مومن کی زبان، بے شک اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کی اور اللہ نے مجھے باتوں کی تعبیرات سکھائی، تمام حکمتیں. اذ انتم جاہلون، جبکہ تمہیں پتہ نہیں تھا تم کیا کرنے جا رہے. اور مزید آپ دیکھیں کہ آگے ہی کہا ہے وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دراڑ ڈال دی تھی. یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے نا کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ کوئی ستیلا پن تھا اور کوئی نہیں. بھائی اسلام میں کوئی سگا ستیلا نہیں ہوتا، بس وہ اپنے باپ کے نور نظر بننا چاہتے تھے، شیطان نے اسی بات پہ انہیں وسوسے ڈالا تھا، بس بات ختم. کوئی سگا ستیلے کا چکر نہیں. حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. وہ جو تم نے نادانی کے اندر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تمہیں یاد ہے؟ قالوا آئنک لانت یوسف. بھائیوں نے حیرانگی سے کہا آپ یوسف ہیں کیا؟ قال انا یوسف وہذا اخی. ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے، بے شک اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بس بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے اللہ ایسے نیکوکاروں کے بدلے ضائع ہونے دیتا. کتنی بڑی نصیحت ہے آپ دیکھیں. بے شک جو اللہ سے ڈرے. یوسف نے اللہ سے ڈر کے زنا کے رستے کو چھوڑا، جیل جانا پسند کر لیا. بھائی میرے پڑھا نا ہم نے تفصیل سے. وہ یصبر، اور صبر کرے. وقت بتا دیا پورا، جوانی لگ گئی، نوجوانی پوری لگ گئی جیل کے اندر، اور اس کے بعد بھی جب بادشاہ کو بلانے والا آیا کیا کہا؟ نہیں ایسے نہیں آؤں، میرا کیس ری اوپن کرا. صبر سے بیٹھے. سچائی ہمیشہ جیتتی ہے، اخلاص ہمیشہ جیتتا ہے. بس صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. آپ اپنے کا کام صرف کام کرنا ہے. اجرت کس کے پاس سے ہے؟ اللہ کے پاس. انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو کہ ڈرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بس اللہ ایسے نیکوکاروں کا بدلہ ضائع کرتا. دیکھو ہمارے سامنے زندہ مثال ہے. یوسف پوری زندگی اس کی کھپ گئی، لیکن اینڈ کیا نکلا؟ اینڈ میں اب یوسف کی وجہ سے لوگوں کو زندگیاں مل رہی ہیں. بھائی قحط پڑھا نا ہم نے، صحیح. خاندان بظاہر ٹوٹ چکا تھا لیکن آج خاندان دوبارہ جڑ گیا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. لقد قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا كنا لخاطئین. سارے بھائی، یوسف تو چھوٹے تھے، یوسف تو چھوٹے والے سے تو بڑے تھے، بس چھوٹے والے سے تو بڑے تھے نا، بس باقی تو وہ سارے بھائی بڑے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. سب کے سب بینک زبان کرنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر درجہ بلند دیا. وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی. تو یہ فرق ہے ایک مومن کا اور ایک متکبر کا، یہ فرق ہے. آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. شیطان سے ہوئی انا خیر منہ. کتنا فرق ہے. ایک سے غلطی ہوئی فوراً اس نے اللہ کے آگے عاجزی کی، دوسرے سے غلطی ہوئی نہیں میں اس سے بہتر ہوں. غلطی پہ ڈھٹائی مومن کا شیوا
نہیں ہے. مومن کا شیوا یہ غلطی ہو گئی توبہ کر, ڈٹا اختیار مت. شیطان کو یقین کریں اس آدمی کی فٹ بال بنانا شیطان کے لیے اتنا آسان ہے کہ جو آدمی بولے میں, جو یہ بولے نا میں, بس سمجھ لو شیطان نے اسے فٹ بال بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے بے شک اللہ نے تجھے ہم پر, جیسے کہ دیکھو مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنوا, ابو جہل اینڈ کمپنی نے کیا کہا تھا, اللہ نے تجھے رسول بنایا. تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم جیسے سرداروں رئیسوں بڑوں کو چھوڑ کر اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. اللہ نے یہاں بتایا کہ اسی طریقے سے بھائی سوچتے تھے. آخر میں کیا اقرار کرنا پڑا تھا, لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, بے شک اللہ نے تجھے ہم پر درجہ بلند دیا ہے, ہم ہی خطا کاروں میں سے تھے. اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, جیل, آپ سمجھے ذرا اس بات کو, زندان جہاں پر سورج کی روشنی نہیں جاتی, جہاں سورج کی روشنی نہیں, تیز گرمی میں وہ اس کی کیفیت ایک ہانڈی کی طرح ہوتی ہے, جیسے ایک ہانڈی پک رہی ہوتی ہے نا, ایسے زندان پک رہا ہوتا ہے. یوسف اس میں اپنی پوری نوجوانی ختم کر چکے تھے, ختم. اس سب کے پیچھے دیکھا جائے بنیادی طور پر کون تھا, اس کے وہ بھائی جو ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے, باپ سے دور کرایا تھا. یوسف کو یہ ساری تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑی جو ہم نے پڑھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا زیادہ طاقتور ہے. بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا آدمی زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بات آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کرے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ تو سب رحم کرنے والوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا, آپ نے کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں, حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا بگاڑا تھا, انہیں کیا نقصان پہنچایا تھا, کچھ بھی. ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف ہی بولا نا, ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف اسلام کی دعوت پیش کی نا, جس کی وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملنی تھی. لیکن بجائے اس کو سمجھنے کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرتوں میں مجبور کیا, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے اندر شہر کے اندر داخل ہوئے, اور وہ تمام لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پریشانیاں دیا کرتے تھے اور آپ کی ہجرت کرنے کے معاملے میں کسی نہ کسی طرح ان کا حصہ تھا, وہ سب لوگ جو زندہ رہ گئے تھے, جو جنگوں میں مارے گئے وہ اپنی جگہ ہے, جو اپنی موت مر گئے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو زندہ تھے وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کی حیثیت سے کھڑے ہیں سارے. آپ کعبۃ اللہ کو آپ نے دیکھا, شہر کو دیکھا, سارے لوگوں کو دیکھا, ان کی طرف دیکھا, فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا. بھائی میرے غور طلب نکتہ ہے, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا. وہ کہنے لگے بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, تاریخ دیکھ لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دیکھ لو, بعد کی دیکھ لو. بخت نصر نے اسی علاقے پہ حملہ کیا تھا, بھائی سمجھے, حملہ کیا, نتیجے میں وہ مردوں اور عورتوں کو, وہ آپ نے دیکھا ہے توک, گلے سے ایک لکڑی کا وہ پھٹا ڈال کے ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, دو طرف سے ایسے کنڈے یوں, اور زنجیروں سے پورے جسم کو لپیٹ دیا جاتا ہے, یا تو پیر کھولے جاتے ہیں کہ وہ چل پائے. سمجھ رہے ہیں بات کو,
یا ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں، ایک آدھ ہاتھ کھول دیے۔ اس طریقے سے مرد اور عورتوں کو وہ توق پہنا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، مرد اور عورتوں ہزاروں کی تعداد میں۔ وہ اپنے ساتھ روم لے کر گیا پیدل، میں نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا تھا، وہ یہاں سے روم لے کر گیا پیدل، ہزاروں آدمی رستے میں بھوکے پیاسے مر جاتے تھے، اور لاش چھوڑ کر، مطلب بیٹے کے سامنے ماں مر گئی، گر گئی بھوک پیاس سے، تکلیف سے، راستے کی تھکاوٹ، اس سے تکلیف، سب سے پیچھے وہ کوئی اگر بیٹھنے کی کوشش کر رہا اس کو کوڑے مار کے اٹھا رہے، وہ گر گئی نا، مر گئی۔ اس نے دیکھا پیچھے آنے والے سپاہیوں نے دیکھا، مر گئی، ہاں تب بیٹا ہے میری ماں، چوپ، سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اور وہ اس طریقے سے وہ ان کو لے کے گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رومی ایک شوق رکھتے ایک مخصوص قسم کا، جس میں وہ جانوروں اور انسانوں کی، اور جانوروں اور جانوروں کی، اور انسانوں کے آپس میں لڑائیاں کرواتے تھے۔ تو یہ قیدی اس کام میں آتے تھے، یہ قیدی اس کھیل کے کام میں آتے تھے، آپ اندازہ کریں۔ پھر اس کے بعد مثال لے لیں چنگیز خان کی، اسی خطے پہ جب چنگیز خان نے حملہ کیا عراق پر، تو کیا کیفیت تھی کہ باقاعدہ یعنی کئی سو لوگ جو مارے جا چکے تھے، کئی سو لوگوں کی گردنیں کاٹ کے، ان کے سر پکا کے، کھالے گوشت اتار کے، کھوپڑیوں کا تخت بنایا گیا تھا اس کے لیے، کہ اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جب یہ تخت بن جائے گا تب میں شہر میں انٹری لوں گا۔ وہ تخت بن گیا، پھر اس نے شہر میں انٹری لی، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ جو ان کا قاضی ہے، جو ان کا کمانڈر ہے نا، اس کے تو کھوپڑی میں مجھے شراب لا کے دینی ہے جب میں تخت پہ بیٹھوں۔ بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ دو ہی مثالیں دیکھ لیں، ایک ماضی کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بتاؤ میں کیا کروں، انہوں نے کہا جو بادشاہ کرتے ہیں۔ ہندا کہنے لگیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بڑوں کا احترام کرنے والے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، اور آپ محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مخلص مخلوق گزری ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا، بردبار، سنجیدہ باتوں، آپ سمجھیں باتیں آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ جو معجزات اللہ نے آپ کو عطا کیے، اس میں ایک معجزہ آپ کو یہ بھی ملا تھا، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے، یعنی کہ گفتگو کروں گا ایسی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کو ہم جیسے بیکاروں کی طرح لمبی چوڑی تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ ایک جملہ کہتے تھے سامنے والے، اور اتنی یعنی کہ فصاحت و بلاغت و نفاست سے کہتے تھے کہ سامنے والے کو ساری بات سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ باتوں کی آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی یعنی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، تو نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ ایسی تعریف جس سے سامنے والے میں فخر کا پہلو محسوس ہو، یعنی کہ سامنے والا فخر کی تکبر کی طرف جا سکتا ہو، ایسی تعریف ہمارے دین میں ممنوع ہے، منع ہے۔ ایسی تعریف جس سے حوصلہ افزائی ہو وہ جائز ہے، وہ اولا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا ھذا رجل صالح، یہ ایک نیک مرد ہے، یہ ایک نیک مرد، حالانکہ وہ 8 سال کے بچے تھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ وجہ کیا تھی؟ 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ تھا، اور 40 سال عمر کے صحابہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آسا، ایسی تعریف جس سے حوصلہ افزائی ہو، صحیح، ایسی تعریف کہ جس سے تکبرانہ۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے تو کیا آپ یہ ان سے سننا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ بولیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو بات کیا ہے۔
پہلے دن بھی یہی بات ہوئی تھی، تم نے مجھے کیسا پایا، آخری دن بھی یہی بات ہو رہی ہے. پہلے دن بول کے مکر گئے تھے، آج پتہ لگے گا. پہلے دن بول کر بھی بھائی دیکھو نا، جب آپ نے رسالت کا اعلان کرا تو آپ نے پہلی بات ان سے کیا پوچھی تھی؟ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو سچا اور امانت دار پایا. اب آج کا دن ہے، آج کا دن آپ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، وہی اسی طرح. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بڑوں کا احترام کرنے والا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا، بے قصوں کا سہارا بننے والا، محتاجوں کے کام آنے والا، ہم نے تو آپ کو یہ بھی پایا. صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ آج بھی سمجھ لیں تلوار آنے کے بعد بھی اوصاف اسلام کے یہی ہیں. آج اگر اسلام طاقتور ہو گیا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے اسلام ان ظالم بادشاہوں کی طرح کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن سے تم آزاد ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب کے سب یعنی آزاد ہو، کسی قسم کا تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا. حالانکہ دیکھا جائے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے چاچا حمزہ شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عثمان بن مظعون شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، شیب ابی طالب میں جو وقت گزارا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرتوں پہ آپ کو مجبور کیا گیا، اور آپ کے کتنے ہی ساتھیوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ یعنی شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا یعنی انہی ایام میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب فراموش کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان لوگوں نے جنگیں مسلط کی، بدر کا غزوہ ہوا، احد ہوا، دیگر ہوئی، یہاں تک کہ احزاب جیسا واقعہ ہوا جس میں سارے قبائل مل کر جناب سے لڑنے آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ساری باتوں کو فراموش کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہاری کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے. وہ ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک مومن کا قول ہے. دیکھو آخر میں بھی وہ بات جس سے تعریف اصل میں کس کی ہو، اللہ کی تعریف، ہماری کوئی تعریف نہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. وہ ارحم. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. سنیں ذرا بات. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ میری قمیص لو، اس کو لے کے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَآتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب جب آؤ تو سارے خاندان کو لے کر آنا. اب جب آؤ تو سارے خاندان کو لے کر. والد کے بارے میں پتہ لگا نابینا ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا یہ قمیض دو، یہ قمیض دو. یہ قمیض کیوں دو؟ سنو ذرا بات. حالانکہ یوسف کو چھوڑیں، یعقوب کہیں اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، بینائی آئے گی نہیں آئے گی؟ چھوڑیں. یوسف کہیں اے اللہ میرے والد کی بینائی لوٹا دی، آئے گی نہیں آئے گی؟ تو قمیض کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے پہلے بھی قمیض لے کر گئے تھے. پہلے بھی کیا لے کر گئے تھے؟ پہلے قمیض لے کر گئے تھے، اس سے جھوٹا ہونا ثابت ہوا تھا. آج قمیض لے کے جاؤ گے تمہارا سچا ہونا ثابت ہوگا. جب بینائی دوبارہ آ جائے گی نا تو آج پتہ لگے گا تم حقیقت میں کس سے مل کر آ رہے ہو، بیٹے یوسف سے. آج جا کے بولو گے کہ مل کے آ رہے ہیں تو یقین آئے گا. قمیض لے کے جاؤ، اللہ کی قسم بڑی حکمت. ورنہ بینائی لوٹانے کو تو اللہ کو کسی بہانے کی ضرورت تھوڑی ہے، کسی بھی بات پہ لوٹا دے. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص لے کے جاؤ، فالقوا علی وجه ابی، آپ والد صاحب کے چہرے پہ ڈالنا کہ بینائی واپس آ جائے گی. وَآتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب کیا ہو تو سارے خاندان کو لے کے آنا. کیا مطلب ہے؟ میں نے تھوڑی پچھلے دروس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اصل میں اس سپر پاور مصر کو چلانے کے لیے جو اہل ترین لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں. جو اہلیت والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ آل یعقوب ہیں. دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل، دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل. یہ قبطیوں سے کئی گنا زیادہ
یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں سیادت و سیاست دونوں ہیں. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ اور اس سے یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الامارۃ من الامراء من قریش، کہ خلفاء سارے قریش میں سے ہوں گے. عجیب لگتی ہے ہمیں یہ بات؟ یہ عجیب کیوں نہیں لگتی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے لیے اللہ نے لوگوں میں صلاحیت ہے. کبھی بیٹھ کر یہ سوچا ہے ہمارے سوڈانی بھائیوں کا قد اتنا لمبا کیوں ہے، ہمارا اتنا ہے؟ ہمارے چینی بھائی جو ہیں وہ اتنی چھوٹی آنکھیں رکھتے ہیں، میں اتنی بڑی بڑی آنکھیں. بات یہ نہیں. اللہ نے دنیا کے دیگر بہت سارے معاملات کے لیے لوگوں کو مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ بتایا گیا. کچھ صلاحیتیں اللہ نے آپ میں رکھی ہیں، کچھ ان میں رکھی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ ساری صلاحیتیں تو رسول میں ہوتی ہیں. انسان میں اللہ نے جتنی صلاحیتیں پیدا کی ہیں اس کا 100% اللہ نے رسولوں میں رکھا ہے، اور وہ 100% اپلائی کر سکتے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے. تو اب سب میں صلاحیتیں الگ الگ وہ اجاگر ہوتی ہیں. ڈی این اے سب کا پروگرام پورا پروگرام کے ساتھ انسٹال کیا گیا ہے. ہر کسی کے ڈی این اے میں پوری پروگرامنگ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 4 چیزوں کا استعمال یہ کرتا ہے، 4 اس کا، 2 اس کا، 3 اس کا، 2 اس کا، تاکہ سب ایک دوسرے کے معاون رہیں، کوئی کسی پہ فرعون نہ بنے. سب ایک دوسرے کے معاون رہیں، کوئی کسی کے اوپر فرعون بن کے نہ بیٹھ جائے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اب کیا ہو تو سب کو ساتھ لے کر آنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اللہ رب العزت کی جو پلاننگ تھی کہ سپر پاور پہ حاکمیت کس کی ہو، جو باصلاحیت اور مومنین ہے. باصلاحیت اور مومن نہیں ہوگا نا تو ایک ہی مسئلہ ہوگا. سنو میری بات، آپ سمجھو اس بات. دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کتنا تعصب رکھتے تھے، بتانے کی ضرورت ہے؟ سب بھائیوں کو پتا نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ حکومت کے اندر خیبر کے یہودیوں سے جزیہ اٹھا لیا تھا، اور آپ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ 1 سال کے لیے خیبر کے یہودیوں سے ٹیکسز نہیں لیے جائیں. اسلام میں مسلمانوں کے لیے تو ٹیکس نہیں ہے، صرف زکوٰۃ جمع کرانا ہے. غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس بھی سالانہ لیا جاتا ہے، اور وہ ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے. جیسے بھائی زکوٰۃ غیر مسلموں پہ نہیں لگا سکتے نا جب تک مسلمان غریب موجود ہیں. جب مسلمان غریب نہیں بچیں گے پھر وہ زکوٰۃ بھی غیر مسلموں پہ لگے گی. لیکن غیر مسلموں کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام کے پاس جو نظام ہے وہ ٹیکسز والا نظام ہے کہ ان کے پیسے لے کے انہی کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ حکومت کے اندر خیبر کے یہودیوں کے اوپر سے جزیہ کو اٹھا لیا کہ 1 سال کے لیے یہ آپ ان سے جزیہ نہیں لیں گے. پچھلی 200 سالہ حکومت میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارے اپنے سگے ماموزاد بھائی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، سگے چچا، سگے پھپھا، سگے خالو سردار تھے. شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو. اسرائیلی قیادت جو ہے نا اسرائیلی آدمی کو دی جاتی ہے. پتا آپ کو اس بات کا؟ اسرائیلی قیادت ہمیشہ اسرائیلی آدمی کو ملتی ہے. غیر اسرائیلی کوئی بھی آپ کو ان کے اندر ملے گا. آپ سمجھے؟ یہودی خیبر میں بھی یہی تھا. خیبر میں جو سرداری پر سردار بنے جو بیٹھے ہوئے تھے قلعوں پر، وہ سارے یہ آپس میں رشتے دار ہیں نا سب. لیکن اس کے باوجود بھی ایک یعنی کہ آدمی مر رہا ہے، پس رہا ہے غربت کے نیچے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹیکسز دو، وہاں پیسہ دو، پیسہ دو. اور آئے دن وہ ٹیکسز کی شرح بڑھتی چلی جاتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر سے جزیے کو موقوف کر دیا. سال بھر ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، نہ امیر سے نہ غریب سے. مزے کی بات تو یہ ہے خیبر کا فتح ہو جانے کے بعد جو خیبر کا مال غنیمت نکلا تھا وہ کہاں گیا تھا؟ آپ حیران رہ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سارا سونا وہیں کے لوگوں میں تقسیم کر دو، ساری زمینوں پہ قبضہ کر لو. اور آپ نے ان یعنی کہ سارے کسانوں کو حکم دیا اس بات کا کہ آپ اپنا ایک نمائندہ بنا کر بھیجیں. کسانوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیٹھ کے بات چیت کی. زمینیں ہمارے قبضے میں رہیں گی، کھیتی باڑی تم ہی کرتے رہو گے، جو پیداوار آئے گی وہ پیداوار ساری تم لوگے، ایک حصہ اس کا ہم لیں گے. ساری پیداوار تم لوگے.
کبھی زندگی میں. آج بھی زمین ان کی نہیں تھی, خیبر کی ملکیت تھی. کمیونزم. زمین کس کی ملکیت ہے؟ حکومت کی. کمیونزم. آپ سمجھے ذرا. لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ زمین تمہارے کنٹرول میں تو نہیں رہے گی, زمین ہمارے کنٹرول میں ہوگی تاکہ کسی قسم کا کوئی فتنہ دوبارہ ہمارے لیے کھڑا ہو سکے. لیکن کھیتی باڑی تم ہی کرو گے, پیداوار تم ہی کاٹو گے, سب کچھ سارے کام تم کرو گے. 3 حصے تم رکھو گے, 1 حصہ ہمیں دو گے. اور مزے کی بات ہے وہ 1 حصہ جو ان کے پاس آتا تھا وہ 1 حصہ انہی کے آگے کے جو غیر مسلم ہیں ان پر خرچ ہوتا. اب عمر رضی اللہ عنہ اسی ٹریننگ کو لے کے جب آگے چلے تو وہ تعصب اپنی جگہ ہے, لیکن حکومت کی صلاحیت, حکمت وہ اپنی جگہ ہے. اس 1 سالہ جزیے کو موقوف کرنے کا, ٹیکسز کو اٹھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سارے جو بالکل زمین سے آ لگے تھے 1 سال بزنس کر کے سب آسمان کو جا کے لگے. پیسہ انہی کے ہاتھوں میں ہے نا, اپنے پیسوں کو لگائے جا رہے ہیں, کمائے جا رہے ہیں, لگائے جا رہے ہیں, کمائے جا رہے ہیں. کوئی ٹیکسز کے بوجھوں تلے دبے ہوئے نہیں ہے. وہ جو زمین تلے جا کے لگ گئے تھے وہ دوبارہ اٹھ گئے. 1 سال کے عرصے میں سارے خیبر نے اسلام قبول کر لیا. عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھی آپ نے کہ آپ کا فیصلہ کتنا زبردست تھا. دونوں اعتبار سے فائدے ہوئے, دونوں اعتبار سے. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر عہدہ صلاحیت پہ دیا جاتا ہے, مانگنے پہ دیا جاتا. میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے ووٹ دو, گھر جاؤ. مانگنے پہ عہدہ دینے والے کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہمارے دین میں کہ جو عہدہ مانگے اسے نہ دو. صحیح مسلم میں واضح طور پہ احادیث ہے, جو بھی عہدے کا سوال کرے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں تو آگے کہا تھا اللہ کے رسول فلاں جگہ کی جو یعنی گورنر ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی, بیٹا آج یہ سوال کر لیا, آئندہ مت کرنا. ہم سے جو کوئی عہدہ مانگے گا ہم اس سے نہیں دیں. اللہ جس کو لانا چاہے گا وہ ہم پر لے کر آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ جو باصلاحیت لوگ تھے ان کو عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے اندر دیکھیں, خالد بن ولید افریقہ کے اندر مامور ہے. وہ افریقہ کے اندر 4-5 سال تک بڑے پیمانے میں فتوات کر کے آگے تک پہنچ گئے. اچانک سے حکم آیا, خالد واپس آ جاؤ, امیر المومنین بلا رہے ہیں, چلے گا. کیا ہو خالد, بس 2 سال کے لیے شام جاؤ, ماورا النہر جاؤ, چلو. ان کی جگہ مغیرہ بن شعبہ جائیں گے. پتہ ہے کیوں؟ خالد گئے, خالد نے فوج کو, اس حصے کی ساری فوج کو تربیت دے دی ساری, ٹھیک ہے. اب جو صلاحیتیں مغیرہ میں وہ ان فوجیوں کو کیسے پتہ لگیں گی؟ اب مغیرہ گئے, جاؤ اب تم جا کے سنبھالو. اور ادھر جب مغیرہ تھے تو جو صلاحیتیں خالد میں تھیں وہ انہیں آئی ہیں نہیں, خالد تم ادھر گئے. اور جب کسی دن سننے کو یہ مل گیا کہ جس جنگ میں خالد ہوتے ہیں وہاں تو فتح ہی ہوتی ہے, لو خالد گھر میں بیٹھو, خالد گھر میں بیٹھو, تاکہ سب کو یہ سمجھ میں آ جائے فتح ہماری تمہاری صلاحیت تو سنی ہوتی, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تم گھر میں بیٹھو, دین سے نو کمپرومائز, عقیدے سے نو کمپرومائز, سوال ہی نہیں پتا. یہی تو ہماری بنیاد پرستی ہے جس نے ہر دور کے اندر مسلمانوں کو جتوایا ہے. جیسے ہم اپنی بنیادوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھ کر سمجھوتے کر لیتے ہیں, اسی ٹائم ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اب کیا آؤ تو کیا کرو گے, سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا. اور اسی سے ایک آخری نصیحت سمجھیں اس بات کو, کچھ بھی ہو جائے اپنا خاندان ٹوٹنے مت دیں. آپ کو اس کے لیے کسی سے ہاتھ جوڑنے پڑے, آپ کو اس کے لیے کسی کے پیر پکڑنے پڑے, آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے, اپنے خاندان کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دیا کریں. اسلام نے سیپریشن میں, سمجھ لیں اس بات کو, سیپریشن میں برکت نہیں ہے, برکت ہے کمبائن رہنے میں. جتنا آپ ساتھ مل کے رہیں گے اتنا اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا کرے گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا